حبیب اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک مرتبہ ایک مقام پر بیٹھے تھے۔ ایک مانگنے والا کفار کے پاس جب آیا اور آ کر اس نے سوال کیا تو انہیں مذاق کے طور پر حضرت علی کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان سے مانگو وہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو وہ شخص حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں آیا، آ کر سوال کیا تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس کے ہاتھ کے اوپر دم کیا، کوئی چیز پڑھ کر دم کر دی، اس کی مٹھی باندھ کر دی، فرمایا جاؤ جا کر کفار کے سامنے کھولنا۔ جب اس نے کھولا تو اس کے اندر سکے تھے، درم و دینار تھے۔ تو کفار دیکھ کر حیران رہ گئے، تو پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو پوچھا یہ کیا تھا؟ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس پر دم کیا ہے۔ تو حضرت علی کی یہ کرامت بھی ہے، درود پاک کی برکت بھی ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ تو آج انشاءاللہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو چوتھے خلیفہ ہیں، ان کی شان سنیں گے، ان کی سیرت سنیں گے، ان کے اقوال سنیں گے، کیونکہ 13 رجب کو مولا کائنات دنیا پر تشریف لائے تھے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل اسی حوالے سے بیان ہوگا۔ تو آئیے پہلے مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک منقبت پیش کرتے ہیں، ان کی شان کس انداز میں شاعر نے لکھی ہے۔ بڑی ہی زبردست منقبت ہے، اگر مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ ذوق بنے گا۔ تو بڑے ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھا ہے، جشن علی منا لیا ہے، دل وچ سرور پا لیا ہے، جشن علی منا لیا ہے، دل وچ سرور پا لیا ہے، ماہ رجب دا چن چڑھیا ہے، گھر گھر اساں سجا لیا ہے، جشن علی منا لیا ہے، دل وچ سرور پا لیا ہے، 13 رجب کو اللہ دا اے شیر آ گیا، کعبے دے وچ نبی دا ویر مرتضیٰ، 13 رجب کو اللہ دا اے شیر آ گیا، کعبے دے وچ نبی دا آیا ویر مرتضیٰ، بسم اللہ پڑھ کے حیدر کو حیدر دی ماں نے چالیا ہے، جشن علی منا لیا ہے، دل وچ سرور پا لیا ہے، جشن علی منا لیا ہے، دل وچ سرور پا لیا ہے، میرا لال جگت سونا ہے، کہیں نون تک دا نہیں، مینو سمجھ نہیں آندے، اکھیاں کھلیں دا نہیں، میرا لال جگت سونا ہے، کہیں نو تکیں دا نہیں، مینو سمجھ نہیں آندے، اکھیاں کھلیں دا نہیں، پریشان ہو گئی ہمیں کوئی راز علی چھپا لیا ہے، جشن علی منا لیا ہے، دل وچ سرور پا لیا ہے،
साजिद अली दे सेरे लिखदा ते पढ़दा पंज तन दा प्यार दिल विच रखदा ते ठरदा साजिद अली दे सेरे लिखदा ते पढ़दा पंज तन दा प्यार दिल विच रखदा ते ठरदा मुश्किल होवे जदों भी कोई नारा अली दा ला लिया है जश्न अली मना लिया है दिल विच सरूर पा लिया है जश्न अली मना लिया है दिल विच सरूर पा लिया है। अल्लाह तबारक ताला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानु व आज़म शानो की हम्द सना हजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे बेकसां सैयदुल वरा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद सलाम के बाद मालिक करीम की बारगाह में दुआ है कि मालिक मौला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, हजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, मैं हिकमत का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। एक और हदीस सुनिए, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो आज सुनते हैं कि अली को हजूर अलैहिस्सलाम ने हिकमत का शहर भी कहा है, इल्म का शहर भी कहा है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर लिखना चाहूँ, यानी सूरह फातिहा उसकी तफसीर लिखना चाहूँ तो कितने कागज़ लगेगा? तो मौला कायनात फरमाते हैं कि उसकी अगर तफसीर लिखूँ तो उसके वर्क का वज़न जो है वो 70 ऊँट भी नहीं उठा सकेंगे। तो जब सूरह फातिहा की इतनी तफसीर लिख सकते हैं, 70 ऊँट भी उसका वज़न नहीं उठा सकते, तो फिर पूरे कुरान की तफसीर व अली मुर्तज़ा कैसे लिखेंगे? कितनी बड़ी तफसीर होगी। इसीलिए तो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। एक मरतबा हज़रत अली से पूछा गया, ए अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इरशाद फरमाइए कि आप इल्म के शहर हैं, रब ताला ने आपको इतना इल्म अता फरमाया है, इतनी करम नवाजी हुई है, तो एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल क्या है कि मौला कायनात की बारगाह में अर्ज किया गया कि इंसान की जिंदगी का सबसे अच्छा महीना कौन सा है? दूसरा, इंसान की सबसे जिंदगी का अच्छा अमल क्या है? तीसरा, सबसे अच्छा दिन कौन सा है? तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने फरमाया, जिसने जिस महीने में रब से मोहब्बत की तौफीक उसको मिल गई, रब से मोहब्बत की नसीब हो गई, वो सबसे अच्छा महीना है। जिस महीने को उसको ये तौफीक मिली कि वो नमाज का पाबंद बन गया, यानी पहले नमाजी नहीं था, अब वो नमाज पढ़ना शुरू कर दी, गुनाह का काम करता था तो गुनाह छोड़ दिए, कुरान की तिलावत नहीं करता था तो तिलावत करना शुरू कर दी, यानी ऐसे कामों की तरफ वो राग़िब हो गया, ऐसे काम करने लग गया जिससे रब राजी हो जाए, तो वो महीना उसके लिए सबसे अच्छा महीना है। दूसरा सवाल था कि बंदे की सबसे अच्छा अमल कौन सा है? तो हजरत अली मुर्तज़ा ने फरमाया कि जिसको रब कबूल फरमा ले वो अमल चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वो सबसे अच्छा अमल है। अबू नसर नामी एक शख्स था, वो कहता है कि मेरे घर में बड़े फाके थे,
میرے گھر میں کئی دنوں سے کھانا نہیں پکا تھا۔ جب بچے بھوک سے تڑپنے لگے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہ گھر سے اٹھا، دریا پر گیا، جا کر وہاں جال پھینکا، وہاں سے مچھلی پکڑی، بازار میں لایا، اسے آ کر فروخت کر دیا، بیچا، جو رقم ملی اس کی روٹیاں خریدنی کہ جاؤں جا کر بچوں کا پیٹ پالوں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو ہوا کیا کہ راستے میں آ رہے ہیں، راستے کے اندر ایک عورت بیٹھی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک کے نام پر وہ تڑپ رہے تھے، ماں سے سوال کر رہے تھے کہ ہمیں کھانا دے۔ آگے سے ماں کہہ رہی تھی کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میں کیا آپ کو دوں؟ تو ابو نصر کہتا ہے کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، میری آنکھوں کے سامنے تھے، پھر میں نے اپنے گھر کی طرف نگاہ دوڑائی تو وہاں میرے بچے بھی بھوک سے مر رہے تھے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرے بچے تو 3-4 دن سے بھوکے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ بھوکے نہ ہوں، تو میں نے وہ جو تھے روٹی جو تھی وہ ساری ان کو دے دی۔ اب ہوا یہ کہ روٹی میں نے ان کو دے دی، میں گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا تو میں رات کو جب سویا تو میں نے دیکھا کیا ہے، قیامت برپا ہے، اعمال کا وزن کیا جا رہا ہے۔ جب میرے اعمال کا وزن ہوا تو میرے نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہ زیادہ، نیکیاں کم ہو گئی۔ تو کسی نے آواز دی، یہ پریشان ہو رہا ہے، اس کی وہ روٹیاں لے آؤ جو کل اس نے صدقہ کی تھی۔ جب وہ روٹیاں لے کر آئے، اس پلڑے میں رکھی نیکیوں والی میں جو صدقہ کی تھی، تو اب پلڑا برابر ہو گیا۔ ابو نصر کہتا کہ میں خواب میں تھا، میں نے دیکھا کہ ابھی بھی کام تو نہیں بنا، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جب پھر میں پریشان ہوا تو کسی نے آواز دی کہ پریشان نہ ہو، جب تو نے یہ نیکی کی تھی، روٹیاں ان بھوکوں کو کھلائی تھی، تو ان بچوں کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی تھی، یہ مسکراہٹ بھی رب نے قبول فرما لی ہے، تو رب تعالیٰ نے اس مسکراہٹ کا اجر بھی تو تجھے دینا ہے۔ پلڑے آپ برابر ہیں، تو جب وہ مسکراہٹ بچوں کے چہروں پر آئی تھی، وہ چہرے جو کھلے تھے، وہ نیکی رب تعالیٰ نے جب اسے عطا کی تو اس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ چاہے چھوٹا عمل کر لو، رب قبول فرما لے تو انسان کی زندگی کا سب سے اچھا عمل وہ ہے۔ تیسرا کیا تھا کہ انسان کی زندگی کا سب سے اچھا دن کون سا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جس دن تو دنیا اس حال میں چھوڑے کہ رب تجھ سے راضی ہو، تو اپنے رب سے راضی ہو، تو وہ دن انسان کی زندگی کا سب سے اچھا دن ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر ایمان لانے کے بعد تیرے جسم سے ایمان کا نور نہ چمکے تو اپنے آپ کو مومن نہ کہنا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ گلاس کے اندر گرمیوں کے اندر پانی رکھیں، ٹھنڈا پانی ہو تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا پڑتا، بلکہ گلاس کے باہر وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی ٹھنڈک باہر نکل رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مومن کا شیوا ہونا چاہیے، مومن کا کردار ہونا چاہیے کہ اسے بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، بلکہ اس کا کردار بتائے کہ یہ مومن ہے۔ نمازی ہو تو لوگ دیکھ کر کہیں یہ مومن ہے، زکوٰۃ دینے والا ہو تو لوگ کہیں یہ مومن ہے۔ جب ہم چہرے پہ سنت مصطفیٰ رکھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ مومن ہے۔ آج اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ کسی مسلمان کو کھڑا کر دیا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ ان میں سے مسلمان کون سا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تیرے چہرے سے، تیرے جسم سے ایمان کی نورانیت ظاہر نہ ہو تو اپنے آپ کو مومن نہ کہنا۔ تو سامعین محترم، ہمارا ہر قدم شریعت کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ ہم مومن ہیں، یار مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا پتہ چلے۔
لیکن ہمارا لباس ایسا غیر مسلموں سے بھی بڑھ کر، ہمارا کردار ایسا غیر مسلموں سے بھی بڑھ کر۔ میں اس دن ایک کلپ سن رہا تھا، کسی نے کہا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے، لیکن سچ بولنے کے اعتبار سے یہ 107ویں نمبر پر آتا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ جھوٹ ہمارے ملک میں بولا جاتا ہے، ہمارے مسلمانوں کے اندر بولا جاتا ہے، بات بات پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم مومن نہیں لگتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ 4 کام کر لو جو بڑے مشکل ہیں، لیکن ان کا اجر ایسا ہے کہ رب تعالیٰ بغیر حساب کے دے گا۔ کون سے؟ آپ دیکھیں نا، قرآن مجید پڑھیں، 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، یہ حساب ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، 1 نماز کا ثواب 27 گنا ہوتا ہے، یہ بھی حساب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی 1 مرتبہ درود پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، یہ بھی حساب ہے۔ یعنی جتنے اعمال کرو ان کا حساب ہے، لیکن 4 کام حضرت علی فرما رہے ہیں ایسے ہیں کہ اگر تم کر لو، رب تعالیٰ بغیر حساب کے تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو جائے، رب فرماتا ہے کہ میں اس کا حساب اس کا اجر بغیر حساب کے دوں گا، کیونکہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یہاں، تو میں نے امامہ بھی باندھا ہوا ہے، میں نے اچھا لباس بھی پہنا ہوا ہے، میری وضع قطب بالکل اسلامی نظر آ رہی ہے۔ پتہ تو اس وقت چلے گا جب میں بند کمرے میں بیٹھا ہوں گا، اکیلا ہوں گا۔ اب میں آپ کے سامنے واز کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں، یہ کام کرنا وہ کام کرنا، میں خود کتنا کرتا ہوں۔ لوگوں کے سامنے جو اچھا ہے وہ اچھا نہیں ہے دراصل۔ جس کی تنہائی پاک ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماؤں گا۔ تو ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہماری تنہائی پاک ہے۔ لوگوں کے سامنے میں بیٹھ کر فلمیں دیکھوں تو پتہ چلے نا، تو میں نہیں دیکھوں گا کہ لوگ کہیں گے امام مسجد ہے، ہمیں نمازیں پڑھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ کا کام ہے، تو خود دیکھ رہا ہے، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ پتہ اس وقت چلے گا جب بند کمرے میں بیٹھ کر، دروازے بند ہوں گے، نیٹ پیکج بھی ہوگا، پھر بھی اکیلا بیٹھ کر میں گنبد خضرا کی نظارے کر رہا ہوں موبائل کے اوپر، تو پھر پتہ چلے نا۔ رب کے محبوب کے فرمان سن رہا ہوں موبائل پر، تو پھر پتہ چلے گا۔ تو رب فرماتا ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہو جائے اس کو حساب نہیں لیا جائے گا، اس کا اجر بغیر حساب کے ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ایک جنگ کے موقع پر، جنگ سے واپسی پر تشریف لا رہے ہیں۔ جب تشریف لانے لگے تو صحابہ سے فرمایا، صحابہ اب ہم چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اتنے ہمارے آدمی شہید ہوئے جو ہیں تو ان کے جسموں پر زخم ہیں، کسی کے جسم پر تلواروں کے نشان ہیں، کسی کے جسموں پر نیزوں کے نشان ہیں، اتنی زخمی حالت میں ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ہم چھوٹی جنگ سے بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس سے بڑی جنگ کون سی ہوگی؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنگ تھی چھوٹی، بڑی جنگ یہ ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر شیطان کے ساتھ لڑنا، اپنے نفس سے لڑنا، یہ بڑی جنگ ہے۔ یہ تلواروں کے زخم چھوٹے ہیں، نیزوں کے زخم چھوٹے ہیں، یہ سارے کام مختصر سے ہیں، چھوٹے سے ہیں، لیکن پتہ اس وقت چلے گا جب اپنے نفس سے لڑو گے، شیطان سے لڑو گے۔ تو سامعین محترم، دوسرا کام حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے اور تم بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہو تو پھر بھی اسے بدلہ نہ لو، معاف کر دو، تو رب فرماتا ہے کہ میں اس کا اجر بغیر حساب کے دوں گا۔ تو آج دیکھیں نا، ہم آپ سے جو چھوٹا ہے اس کے اوپر ظلم بھی کر جاتے ہیں، جو حاکم ہے اپنے محتاج کو پر ظلم کرتا ہے،
क्यों? उसके पास ताकत है, इक़्तिदार है। तो जिसके पास ताकत है फिर भी बदला ना ले तो रब ताला उसका अजर बगैर हिसाब के देगा। हम क्या करते हैं, जब हमें साथ को ज्यादती करे तो हम डबल कर लेते हैं, फिर मुख्तसार से महफिल से जा ली, लोग इकट्ठे हो गए, अब फैसला करने वाले आ गए, तो वो कहते हैं कि मैंने इसे माफ किया। अब क्या फायदा हुआ, आपने भी तो डबल जुल्म कर लिया है ना, तो ये माफी कौन सी है? अब तो आप बराबर हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, मुझे मेरे वालिद इमाम हुसैन ने और उनके वालिद हजरत अली ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैशर का दिन होगा, अभी हिसाब ना शुरू हुआ होगा, आवाज आएगी कि फजल वाले जो हैं वो खड़े हो जाएं, लोग खड़े होंगे, रब ताला उन्हें जन्नत में भेज देगा। जब वो जन्नत में जा रहे होंगे तो फरिश्ते पूछेंगे कहाँ जा रहे हो? कहेंगे हम तो जन्नत में। फरिश्ते कहेंगे अभी हिसाब शुरू नहीं हुआ, तुम पहले जन्नत में जा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? तो वो कहेंगे कि हम फजल वाले हैं। फरिश्ते पूछेंगे फजल वाले कौन हैं? तो आवाज आएगी कि फजल वाले वो हैं जो ताकत रखने के बावजूद भी उस लोगों को माफ कर देते थे, बदला नहीं लेते थे, माफ कर देते थे। वो फजल वाले हैं, रब ताला ने बगैर हिसाब को उन्हें अजर अता फरमाया है। तो सामीन मोहतरम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद घर में बैठे थे, खाने का वक्त था, अपनी लौंडी को हुक्म दिया कि खाना लेकर आओ। जब वो खाना लाने लगी तो हुआ क्या कि उसके हाथ से बर्तन गिरा, जितना सालन था, गरम सालन था, हजरत इमाम सज्जाद के सर पर गिरा, पूरे जिस्म पर आया, तकलीफ हुई, महसूस हुआ कि कोई चीज जिस्म पर आई है, बर्दाश्त किया। जब हजरत इमाम सज्जाद ने लौंडी की तरफ देखा ना, तो लौंडी ने आगे से अर्ज की, हुजूर व मिनल काज़िमीन अल गैज़, माफ करने वालों को रब पसंद फरमाता है, गुस्सा पीने वालों को रब पसंद फरमाता है। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया जा, मैंने तुझे माफ किया है। तो फिर उसने अर्ज की, हुजूर उसके साथ जो माफ करते हैं रब उनको, यानी रब ताला जो माफ करते हैं उनको बगैर हिसाब के अजर देगा, और जो एहसान करते हैं रब उन्हें भी पसंद फरमाता है। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया जा, तुझे मैंने माफ भी किया है, तुझे आजाद भी कर दिया है। तो ये सबक था, ये उनकी सीरत थी। तो सामीन मोहतरम, जो ताकत रखने के बावजूद किसी को माफ कर दे, रब ताला बगैर हिसाब के उसे अजर अता फरमाएगा। तीसरा काम क्या है जिसका अजर बगैर हिसाब के होगा? वो है कि बंदा जिससे डरता हो उसके सामने सच बोलना, यानी लालच जिस जगह पर हो उसके सामने सच बोलना। यानी को मिसाल के तौर पर कोई खादिम है, नौकर है, अपने आका अपने साहब के सामने सच बोले, पता है ये जुल्म करेगा, ये मारेगा, लेकिन हक को ना छोड़े, तो रब ताला ऐसे मकाम पर सच बोलने वाले को भी ऐसा अजर अता फरमाएगा कि जिसका हिसाब भी नहीं होगा। चौथा काम क्या है? हजरत अली फरमाते हैं कि बंदा गरीब हो फिर भी रब की राह में दे तो उसका अजर जो होगा रब ताला बगैर हिसाब के देगा। आज हम क्या कहते हैं कि यार हम तो गरीब हैं, हमारे पास है कुछ नहीं, हम क्या दें? भाई अजर भी तो ऐसे है ना कि गरीब है, अपने पल्ले कुछ नहीं है, एक वक्त का है, दूसरे का नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है, फिर वो रब की राह में दे रहा है, यतीमों मस्कीनों फकीरों को दे रहा है, अगर कोई भूखा है तो अपनी जगह उसे दे रहा है, तो रब ताला इसका अजर इतना अता फरमाएगा कि जिसका हिसाब भी नहीं होगा। तो सामीन मोहतरम, हमें भी चाहिए कि हम इनकी सीरत को पढ़कर इनकी सीरत पर अमल भी करें। तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम को रब ताला ने बड़ी शान अता फरमाई थी। हजरत अली वो हैं जिन्होंने खैबर का दरवाजा उखाड़ा था, खैबर को फतह किया था। जब एक मर्तबा एक जवान हजरत अली ने
ایک اپنا کانفرنس بلائی، دعوت کی، سارے علاقوں والے جو لوگ جمع ہوئے، تو ایک جوان ایسا بھی تھا جس نے حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ وہ علی ہے کون، مجھے دکھاؤ تو صحیح جس نے دعوت کی ہے، جس نے اتنا بڑا دروازہ خیبر فتح کیا تھا، وہ دکھاؤ تو صحیح۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ سامنے جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، وہ حضرت علی مرتضیٰ ہیں۔ تو وہ جوان جب پہنچے تو حضرت علی مرتضیٰ اس وقت اخروٹ توڑ رہے تھے، اور حضرت علی دانت کے نیچے رکھتے، زور لگاتے، لیکن اخروٹ نہ ٹوٹتا۔ وہ جوان دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جس سے اخروٹ نہیں ٹوٹتا اس نے دروازہ کیسے توڑا تھا، کیسے خیبر کو فتح کیا تھا، یہ سوچ رہے تھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ عرض کی حضور کچھ نہیں۔ فرمایا نہیں بتا کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے عرض کی حضور کچھ نہیں۔ فرمایا آپ بتاؤ یا میں بتاؤں؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ بتائیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ جس سے اخروٹ نہیں توڑا جاتا اس نے دروازہ کیسے اکھاڑا تھا، جو اتنا بھاری تھا، اتنا وزنی تھا، اتنا بڑا دروازہ تھا۔ تو حضرت علی جلال میں آ گئے اور فرمایا بیٹا بات سن، اب یہ اخروٹ توڑ رہا ہوں میں اپنے دانتوں سے، اپنی طاقت سے۔ دروازہ میں نے اکھاڑا تھا ایمان کی طاقت سے، آج بھی تو خیبر لے کر آ، میں اس کا دروازہ اکھاڑ کر دکھاؤں گا۔ تو یہ شان ہے علی مرتضیٰ کی، شیر خدا کی۔ یہ شان کیوں نہ ہو جو پلہ حضور کے گھر میں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جس کو نوازیں تو وہ علی کس شان کا مالک ہوگا۔ تو سامعین محترم، 13 رجب المرجب کو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس دنیا پر تشریف لائے تھے۔ تو ہمیں بھی اس خوشی کے اندر گھر کے اندر محفل کا انتظام کرنا چاہیے، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ باتیں جو آپ نے سنی ہیں، جو حضرت علی نے فرمائی ہیں کہ 4 کام ایسے ہیں کہ اگر کرو تو ان کا حساب نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سیرت کو پڑھیں تو انشاءاللہ جل آپ کا دل بھی روشن ہوگا، دماغ بھی روشن ہوگا، کیونکہ علی علم کا شہر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔